20ویں صدی کے دوسرے نصف میں عالمی سیاست کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک کرنل معمر قذافی نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک لیبیا کی ڈی فیکٹو لیڈر کے طور پر حکومت کی۔ بظاہر ایک معاشرتی قذافی انقلاب کے ذریعے اقتدار میں آئے۔ لیبیا میں تیل کی صنعت پر قذافی کے کنٹرول نے انہیں عالمی سیاست میں ایک نمایاں مقام کو یقینی بنانے میں مدد کی۔ لیبیا پر اپنے طویل دور حکومت میں قذافی نے افریقہ میں کچھ اعلیٰ ترین معیار زندگی پیدا کیے اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کو نمایاں طور پر بہتر کیا، بلکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا۔ بڑے پیمانے پر سر عام پھانسیاں دی گئیں اور اختلاف رائے کو بے دردی سے ختم کیا گیا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کرنل معمر قذافی کی زندگی کے 10 حقائق کے بارے میں۔ معمر محمد ابو منیار القذافی سال 1942 میں لیبیا کے صحرائی علاقے میں پیدا ہوئے۔ قذافی کا تعلق ایک بدو خانہ بدوش خاندان سے تھا۔ اس کے والد نے بکری اور اونٹ چرانے کے طور پر اپنی زندگی گزاری۔ اپنے ناخواندہ خاندان کے برعکس قذافی تعلیم یافتہ تھے۔ اسے پہلے ایک مقامی اسلامی استاد نے پڑھایا اور بعد میں لیبیا کے قصبے سرات کے ابتدائی اسکول میں تعلیم جاری رکھی۔ اسکول میں دوسرے بچوں کے تنگ کرنے کے باوجود وہ زندگی بھر اپنے بدو ورثے پر فخر کرتا رہا اور یہ کہتا کہ وہ صحرا کو اپنا گھر محسوس کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اٹلی لیبیا پر قبضہ کر لیا تھا اور 1940 سے 1950 کی دہائیوں میں ادریس لیبیا کے بادشاہ مغربی طاقتوں کے لیے ایک کٹ پتلی حکمران تھے۔ اسکول کی تعلیم کے دوران قذافی کا پہلی بار مصری اساتذہ اور پین عرب اخبارات اور ریڈیو سے سامنا ہوا۔ اس نے مصری صدر جمال عبد الناصر کے خیالات کے بارے میں پڑھا اور عرب قوم پرستی کی تیزی سے حمایت کرنا شروع کر دی۔ یہی وہ وقت تھا جب قذافی نے بڑے واقعات کا مشاہدہ کیا جنہوں نے عرب دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، بشمول 1948 کی عرب اسرائیل جنگ، 1952 کا مصری انقلاب اور 1956 کا سوئز بحران۔ مصری صدر جمال عبد الناصر سے متاثر ہو کر قذافی تیزی سے اس بات پر قائل ہو گئے کہ ایک کامیاب انقلاب یا بغاوت کے لیے انہیں فوج کی حمایت کی ضرورت ہے۔ 1963 میں قذافی نے بنغازی میں رائل ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ اس وقت لیبیا کی فوج کو انگریزوں کی طرف سے مالی معاونت اور تربیت دی جاتی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے جس سے قذافی نفرت کرتے تھے۔ تاہم انگریزی سیکھنے سے انکار کرنے اور احکامات نہ ماننے کے باوجود قذافی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اپنی تعلیم کے دوران اس نے لیبیا کی فوج کے اندر ایک انقلابی گروپ قائم کیا اور انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ذریعے پورے لیبیا سے معلومات اکٹھی کیں۔ قذافی نے اپنی فوجی تربیت انگلینڈ میں ڈورسٹ کے بوونگٹن کیمپ میں مکمل کی، جہاں اس نے آخر کار انگریزی سیکھی اور مختلف فوجی کورسز مکمل کیے۔ 1959 میں لیبیا تیل کے ذخائر دریافت ہوئے۔ 1959 میں لیبیا میں تیل کے ذخائر دریافت ہوئے جس نے لیبیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ بنجر صحرا میں تیل کی دریافت سے مغربی طاقتیں اچانک لیبیا کی زمین پر کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کرنے لگیں۔ ایک ہمدرد بادشاہ ادریس کا ان کی طرف احسانات اور اچھے تعلقات کے لیے دیکھنا انتہائی مفید تھا۔ بھاری منافع کمانے کے بجائے لیبیا نے صرف بی پی اور شیل جیسی کمپنیوں کے لیے مزید کاروبار پیدا کیے۔ ادریس کی حکومت تیزی سے بدعنوان اور غیر مقبول ہوتی گئی اور لیبیا کے لوگوں نے محسوس کیا کہ تیل کی دریافت کے بعد حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید خراب ہوتے گئے۔ 1960 کی دہائی میں شمالی افریقہ اور مشرق میں عرب قوم پرستی کے عروج کے ساتھ قذافی کی انقلابی فری آفیسرز موومنٹ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ 1969 کے وسط میں شاہ ادریس نے ترکی کا سفر کیا۔ اسی سال 1 ستمبر کو قذافی کی فوج نے طرابلس اور بنغازی کے اہم مقامات کا کنٹرول سنبھال لیا اور لیبیا عرب جمہوریہ کی بنیاد رکھنے کا اعلان کیا۔ اس عمل میں تقریباً کوئی خون نہیں بہایا گیا، جس کی وجہ سے اس انقلاب کو سفید انقلاب کا نام دیا گیا۔ اقتدار میں آنے کے بعد قذافی نے اپنی پوزیشن اور حکومت کو مستحکم کرنے اور لیبیا کی معیشت کو یکسر تبدیل کرنے کا منصوبہ بنایا۔
اس نے مغربی طاقتوں کے ساتھ لیبیا کے تعلقات کو تبدیل کیا، تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور موجودہ معاہدوں کو بہتر بنایا، جس سے لیبیا کی سالانہ انکم میں $1 بلین کا اضافہ ہوا۔ ابتدائی سالوں میں تیل کی آمدنی نے سماجی بہبود کے منصوبوں جیسے کہ ہاؤسنگ، صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم کو فنڈ دینے میں مدد کی۔ پبلک سیکٹر کی توسیع نے ہزاروں ملازمتیں پیدا کرنے میں بھی مدد کی۔ لیبیا کی شناخت کو فروغ دیا گیا، فی کس آمدنی اٹلی اور برطانیہ سے زیادہ ہو گئی تھی اور خواتین کو پہلے سے زیادہ حقوق حاصل تھے۔ تاہم قذافی کی بنیاد پرست سوشلزم جلد ہی خراب ہو گئی۔ شرعی قانون کا نفاذ، سیاسی جماعتوں اور ٹریڈ یونینز پر پابندی، صنعت اور دولت کے وسیع پیمانے پر اسپانسرشپس نے ان کا نقصان اٹھایا۔ قذافی کی حکومت نے دنیا بھر میں سامراج مخالف قوم پرست گروہوں کی مالی معاونت کے لیے اپنی نئی دولت کی بڑی مقدار استعمال کی۔ اس کا ایک اہم مقصد عرب اتحاد پیدا کرنا تھا اور افریقہ اور مشرق میں غیر ملکی اثر و رسوخ اور مداخلت کو ختم کرنا تھا۔ قذافی نے آئرش ریپبلک آرمی کو اسلحہ فراہم کیا۔ اس کے علاوہ یوگینڈا اور تنزانیہ کی جنگ میں یوگینڈا کی مدد کے لیے لیبیا کے فوجی بھیجے، اور فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، بلیک پینتھر پارٹی، سیرا لیون کے انقلابی یونائٹڈ فرنٹ اور افریقن نیشنل کانگریس سمیت دیگر گروپوں کو مالی امداد دی۔ بعد میں اس نے 1998 میں غربی اسکاٹ لینڈ کے اوپر پین ایم فلائٹ 103 کے بم دھماکے کا اعتراف کیا، جو کہ برطانیہ میں دہشت گردی کا سب سے مہلک واقعہ ہے۔ تیل لیبیا کی سب سے قیمتی شے اور اس کی سب سے بڑی سودے بازی کی چپ تھی۔ 1973 میں قذافی نے عرب پیٹرولیم برآمد کرنے والی ممالک کی تنظیم اوپیک کو امریکہ اور دیگر ممالک پر تیل کی پابندی لگانے پر آمادہ کیا، جنہوں نے یوم کپور جنگ میں اسرائیل کی حمایت کی تھی۔ اس نے تیل پیدا کرنے والے اور تیل استعمال کرنے والے ممالک کے درمیان طاقت کے توازن میں کچھ سالوں کے لیے ایک اہم موڑ کا نشان لگایا۔ آرگنائزیشن آف دی عرب پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز کے تیل کے بغیر دیگر تیل پیدا کرنے والے ممالک نے اپنی سپلائی کے لیے زیادہ مانگ کی، جس کی وجہ سے 1970 کی دہائی میں تیل کی قیمتوں میں 400% سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا۔ قذافی نے لیبیا سے باہر دہشت گردی کی مہم چلائی۔ اس نے ملک کے اندر بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ ان کی حکومت کی ممکنہ مخالفین کے ساتھ بے دردی سے نمٹا گیا، جس پر حکام کو قذافی مخالفت جذبات کو پناہ دینے کا مبہم طور پر شبہ ہوا۔ اسے برسوں تک بغیر کسی الزام کے قید کیا جا سکتا تھا۔ صفائی اور سرعام پھانسیاں خطرناک حد تک باقاعدگی کے ساتھ ہوئیں، اور بیشتر لیبیائی باشندوں کے حالات زندگی قذافی سے پہلے کے سالوں سے بھی بدتر ہو چکے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، قذافی کی حکومت کو کئی بار بغاوت کی کوششوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ لیبیا کے لوگ اپنے ملک کی بدعنوانی، تشدد اور بینکرپٹ ہونے کی وجہ سے زیادہ مایوس ہو گئے تھے۔ اپنی بیان بازی میں سختی سے مغرب مخالف ہونے کے باوجود قذافی نے مغربی طاقتوں سے عدالت کی توجہ مبذول کروائی، جو لیبیا کے تیل کے منافع بخش معاہدوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے خوشگوار تعلقات برقرار رکھنے کے لیے خواہاں تھے۔ قذافی نے فوری طور پر 9/11 کے حملوں کی عوامی سطح پر مذمت کی، اپنے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو ترک کر دیا اور لاکربی بم دھماکے کا اعتراف کیا اور معاوضہ ادا کیا۔ بالآخر قذافی کی حکومت نے 2000 کی دہائی کے شروع میں لیبیا پر سے پابندیاں ہٹانے کے لیے یورپی یونین کے ساتھ کافی تعاون کیا۔ سال 2011 میں، جسے آج کل عرب بہار کے نام سے جانا جاتا ہے، شروع ہوا جب شمالی افریقہ اور مشرق میں بدعنوان غیر مؤثر حکومتوں کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے۔ قذافی نے ایسے اقدامات پر عمل کرنے کی کوشش کی جو ان کے خیال میں لوگوں کو مطمئن کرے گے، بشمول خوراک کی قیمتوں میں کمی، فوج کو پاک کرنا اور بعض قیدیوں کو رہا کرنا۔ تاہم بڑے پیمانے پر مظاہرے اس وقت شروع ہوئے جب برسوں کی بدعنوان حکومت سے عدم اطمینان
اور بے روزگاری کی بلند سطح غصے اور مایوسی میں بدل گئی۔ حکومتی عہدیداروں کے مستعفی ہونے کے بعد باغیوں نے لیبیا کے اہم شہروں اور قصبوں کا کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا۔ ملک بھر میں خانہ جنگی شروع ہو گئی اور قذافی اپنے وفاداروں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ اکتوبر 2011 میں اسے پکڑ کر قتل کر دیا گیا اور صحرا میں ایک بے نشان جگہ پر دفن کر دیا گیا۔